دعا مصیبتوں کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اور بیماری کے خلاف سب سے مؤثر دوا ہے، سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا عبادت ہے اور دوسروں سے مانگنا خدمت ہے۔ دعا جنت کی طرف لے جاتی ہے اور عبادت خدا تک لے جاتی ہے۔ اہل ایمان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اور اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ مانگتے رہا کرو۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر۔ ذرا انتظار کرو۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور خدا جواب میں اپنی رحمتیں اس جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ تہجد میں کی جانے والی دعا اس تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے سے نہیں چوکتا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے دعا کے سوا کوئی چیز آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی اس سے مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیج دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کو دعا بہت پسند ہے تو تم مجھ سے مسلسل عاجزی کے ساتھ مانگا کرو۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے اور توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ تم کامل یقین سے تو مانگو، وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔
اور جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب سن سکتا ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہیں، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ دعا چیزوں کو بدل دیتی ہے، فکر کچھ نہیں بدلتی۔ اس لیے فکر کرنے کے بجائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بس دعا کریں اور سوچیں کہ اللہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ خاموشی کا پھل نماز ہے، دعا کا پھل ایمان ہے، ایمان کا پھل محبت ہے، محبت کا پھل خدمت ہے، خدمت کا پھل امن ہے۔